السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں قبا میں تشریف آوری دوشنبہ 8 ربیع الاول سن 14 نبوت یعنی 1 ہجری مطابق 23 سپتمبر سن 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں وارث ہوئے۔ رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 102۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بغیر کسی کمی بیشی کے ٹھیک 53 سال ہوئی تھی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز 9 ربیع الاول 41 عام الفیل سے مانتے ہیں، ان کے قول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ٹھیک 13 سال پورے ہوئے تھے۔ البتہ جو لوگ آپ کی نبوت کا آغاز رمضان المبارک 41 عام الفیل سے مانتے ہیں، ان کے قول کے مطابق 12 سال 5 مہینے 18 دن یا 22 دن ہوئے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح کی طرف نکل جاتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد واپس پلٹ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس جس سے چاندنی چھٹک رہی تھی تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے امن پڑے۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 555۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف ساکنان قبا میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وہی نازل ہو رہی تھی۔ سورہ نمبر 66 آیت نمبر 4۔ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 54۔ حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 555۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امنڈ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کلثوم بن حدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیسمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔
پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ دیکھیے کتاب بائبل صحیفہ حبقوق 3:3۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 54، ابن حشام جلد 1 صفحہ 453 اور رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 102۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کل 4 دن دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا۔ پہلا جو لفظ آیا ہے کہ قباء میں کل 4 دن قیام فرمایا، یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دیکھیے ابن حشام جلد 1 صفحہ 494، اسی کو علامہ منصور پوری نے اختیار کیا ہے۔ دیکھیے رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 102۔ لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 24 رات قیام فرمایا، جلد 1 صفحہ 61۔ مگر ایک اور روایت میں 10 رات سے چند روز زیادہ، جلد 1 صفحہ 555، اور ایک تیسری روایت میں 14 رات، جلد 1 صفحہ 560۔ بتایا گیا ہے کہ ابن قیم نے اسی آخری روایت کو اختیار کیا ہے، مگر ابن قیم نے خود تصریح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں دوشنبہ کو پہنچے تھے اور وہاں سے جمعہ کو روانہ ہوئے تھے۔ زاد المعاد جلد 2 صفحہ 54-55۔ اور معلوم ہے کہ دوشنبہ اور جمعہ 2 الگ الگ ہفتوں کا لیا جائے تو پہنچ اور روانگی کا دن چھوڑ کر کل مدت 10 دن ہوتی ہے، اور پہنچ اور روانگی کا دن شامل کر کے 12 دن ہوتی ہے، اس لیے کل مدت 14 دن کیسے ہو سکے گی؟ اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو النجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کی میت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 555 اور 56، زاد المعاد جلد 2 صفحہ 55، ابن حشام جلد 1 صفحہ 494، رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 102۔ مدینہ میں داخلہ۔ جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینۃ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تمہید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ اشعار کا ترجمہ یوں ہے: ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، چودھویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ دیکھیے اشعار کا یہ ترجمہ علامہ منصور پوری نے کیا ہے۔ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ اشعار تبوک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر پڑھے گئے تھے، اور جو یہ
کہتا ہے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے موقع پر پڑھے گئے تھے، اسے وہم ہوا ہے۔ زاد المعاد جلد 3 صفحہ 10۔ لیکن علامہ ابن قیم نے اس کے وہم ہونے کی کوئی تشفیع بخش دلیل نہیں دی ہے۔ ان کے برخلاف علامہ منصور پوری نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ یہ اشعار مدینہ میں داخلے کے وقت پڑھے گئے اور ان کے پاس اس کے ناقابل تردید دلائل بھی ہیں۔ دیکھیے رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 106۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیحال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیحال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 55، رحمت للعالمین جلد 1 صفحہ 106۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا۔ اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ دیکھیے صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 556۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن رضی اللہ عنہا بھی آ گئی۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہ گئی، انہوں نے آنے نہیں دیا تھا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 55۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر
صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اس خل اور جلیل گھاس ہوں گی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل یعنی پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سوا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، جلد 1 صفحہ 588 اور 589۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئی، یہاں تک کہ حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ اب تک آپ سن چکے ہیں کہ اسی طرح کی کوششوں کے بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو گئے جو تاریخ کا سب سے زیادہ باکمال اور شرف سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے مسائل کا ایسا خوشگوار حل نکالا کہ انسانیت نے ایک طویل عرصے تک زمانے کی چکی میں پس کر اور اتھا تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مار کر تھک جانے کے بعد پہلی بار چین کا سانس لیا۔ آئیے اب اس کے آگے ملاحظہ فرمائے، یہود کے ساتھ معاہدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی وحدت کے ذریعے ایک نئے اسلامی معاشرے کی بنیادیں استوار کر لی تو غیر مسلموں کے ساتھ اپنا تعلقات منظم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہور ہو، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے رواداری اور کشادہ دلی کے ایسے قوانین مسنون فرمائے جن کا اس تعصب اور غلو پسندی سے بھری ہوئی دنیا میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی یہود تھے۔ یہ لوگ اگرچہ در پرتہ مسلمانوں سے عداوت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اب تک کسی محاذ آرائی اور جھگڑے کا اظہار نہیں کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی تھی، اور جلا وطنی، ضبطی، سنبتی، جائیداد یا جھگڑے کی سیاست کا کوئی رخ اختیار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ معاہدہ اسی معاہدے کے ضمن میں ہوا تھا جو خود مسلمانوں کے درمیان باہم طے پایا تھا اور جس کا ذکر قریب ہی گزر چکا ہے۔ آگے اس معاہدے کی اہم دفعات پیش کی جا رہی ہیں۔ معاہدے کی دفعات نمبر 1، بنو اوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہود اپنے دین پر عمل کریں گے اور مسلمان اپنے دین پر۔ خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی، اور بنو اوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔ نمبر 2، یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے۔
نمبر 3، اور جو طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ نمبر 4، اور اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں۔ 5، کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا۔ 6، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ 7، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ 8، اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا۔ 9، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ عز و جل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ 10، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ 11، جو کوئی یثرب پر دھاوا بول دے اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا۔ 12، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہ بنے گا۔ دیکھیے ابن حشام جلد 1 صفحہ 503 سے 504 تک۔ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف ایک دفاعی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں کلمہ نافذہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی، اور اس طرح مدینہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا۔ امن و سلامتی کے دائرے کو مزید وسعت دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ دوسرے قبائل سے بھی حالات کے مطابق اسی طرح کے معاہدے کیے جن میں سے بعض کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ مسلح کشاکش۔ آئیے دیکھتے ہیں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نامہ و پیام۔ بتایا جا چکا ہے کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھی جن کی بنا پر وہ مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر وزن بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے ہیں اور انہیں مدینے میں ایک پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو جو ابھی تک کھلا مشرک تھا اس کی اس حیثیت کی بنا پر ایک دھمکی آمیز خط لکھا کہ وہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اس کی سربراہی پر متفق ہو چکے تھے اور اگر اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیے ہوتے ہیں۔ مشرکین نے اپنے خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا، آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ دیکھیے ابو داؤد باب خبر النذیر۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے کہ وہ پہلے ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے
बुत परस्त रफ़्क़ा को मौसूल हुआ तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के लिए जमा हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हुई तो आप उनके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, कुरैश की धमकी तुम लोगों पर बहुत गिरा असर कर गई है। तुम खुद अपने आप को जितना नुकसान पहुंचा देना चाहते हो, कुरैश उससे ज्यादा तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तुम अपने बेटियों और भाइयों से खुद ही लड़ना चाहते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह बात सुनकर लोग भड़क गए। देखिए अबू दाऊद बाब मज़कूर। उस वक्त तो अब्दुल्ला बिन उबई जंग के इरादे से बाज आ गया क्योंकि उसके साथी ढीले पड़ गए थे या बात उनकी समझ में आ गई थी, लेकिन मालूम होता है कि कुरैश के साथ उसके रवाबित दर पर्दा कायम रहे क्योंकि मुसलमान और मुशरिकीन के दरमियान शर व फसाद का कोई मौका वो हाथ से जाने न देना चाहता था। फिर उसने अपने साथ यहूद को भी साथ रखा था ताकि इस मामले में उनसे भी मदद हासिल करे, लेकिन वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत थी जो रह रह कर शर व फसाद की भड़कने वाली आग को बुझा दिया करती थी। इस मामले में देखिए सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 655, 656 और 916 और 924। मुसलमानों पर मस्जिद हराम का दरवाजा बंद किए जाने का ऐलान। उसके बाद हजरत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु उमरा के लिए मक्का गए और उमैया बिन खल्फ के मेहमान हुए। उन्होंने उमैया से कहा, मेरे लिए कोई खिलवत का वक्त देखो जरा, मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर लूं। उमैया दोपहर के करीब उन्हें लेकर निकला तो अबू जहल से मुलाकात हो गई। उसने उमैया को मुखातिब करके कहा, अबू सफवान तुम्हारे साथ ये कौन है? उमैया ने कहा, ये साद हैं। अबू जहल ने साद को मुखातिब करके कहा, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि तुम बड़े अमन व इत्मीनान से तवाफ कर रहे हो, हालांकि तुम लोगों ने बेदीनों को पनाह दे रखी है और ये जाम रखते हो कि उनकी नुसरत व इआनत भी करोगे। सुनो, खुदा की कसम, अगर तुम अबू सुफियान के साथ न होते तो अपने घर सलामत पलट कर न जा सकते थे। इस पर हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाआवाज़ बुलंद कहा, सुन, खुदा की कसम, अगर तूने मुझको इससे रोका तो मैं तुझे ऐसी चीज से रोक दूंगा जो तुझ पर इससे भी ज्यादा गिराव होगी, यानी अहले मदीना के पास से गुजरने वाला तेरा तिजारती रास्ता। देखिए बुखारी किताबुल मगाजी जिल्द 2 सफ़ा 563। मुहाजिरीन को कुरैश की धमकी। फिर कुरैश ने मुसलमानों को कहला भेजा, तुम मगरूर न होना कि मक्का से साफ बचकर निकल आए, हम यस्रिब ही पहुंचकर तुम्हारा सत्यानाश कर देते हैं। देखिए रहमतुल्लिल आलमीन जिल्द 1 सफ़ा 116। और ये महज धमकी न थी बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मौक़िफ़ तरीके पर कुरैश की चालों और बुरे इरादों का इल्म हो गया था कि आप या तो जाग कर रात गुजारते थे या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम कराम के पहरे में सोते थे। चुनांचे सही बुखारी और मुस्लिम में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मदीना आने के बाद एक रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे कि फरमाया, काश आज रात मेरे सहाबा में से कोई सालेह आदमी मेरे यहाँ पहरा देता। अभी हम इसी हालत में थे कि हमें हथियार की झनकार सुनाई पड़ी। आपने फरमाया, कौन है? जवाब आया, साद बिन अबी वक्कास। फरमाया, कैसे आना हुआ? बोले, मेरे दिल में आपके मुतालिक खतरे का अंदेशा हुआ तो मैं आपके यहाँ पहरा देने आ गया। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दी, फिर सो गए। देखिए मुस्लिम बाब फजल साद बिन अबी वक्कास जिल्द 2 सफ़ा 280, सही बुखारी बाबुल हरासा फिल गजूफी सबीलिल्लाह जिल्द 1 सफ़ा 400। एक जो कबाइल इस शाहरा के इर्द गिर्द या इस शाहरा से मदीने तक
کے درمیانی علاقے میں آباد تھے ان کے ساتھ حلف یعنی دوستی و تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ۔ دوسرا منصوبہ اس شاہراہ پر گشتی دستے بھیجنا۔ پہلے منصوبے کے ضمن میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ پچھلے صفحات میں یہود کے ساتھ کیے گئے جس معاہدے کی تفصیل گزر چکی ہے، آپ نے عسکری مہم شروع کرنے سے پہلے اسی طرح کی دوستی و تعاون اور عدم جنگ کا ایک معاہدہ قبیلے جوہینہ کے ساتھ بھی کیا۔ ان کی آبادی مدینے سے 3 مرحلے پر یعنی 45 یا 50 میل کے فاصلے پر واقع تھی۔ اس کے علاوہ طلایہ گردی کے دوران بھی آپ نے متعدد معاہدے کیے جن کا ذکر آئندہ آئے گا۔ دوسرے منصوبہ سرایہ اور غزوات سے تعلق رکھتا ہے جس کی تفصیل اپنی اپنی جگہ آتی رہیں گی۔ سرایہ اور غزوات اہل سیر کی اصطلاح میں غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے ہوں، خواہ جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، اور سرایہ وہ فوجی مہم ہے جس میں آپ خود تشریف نہ لے گئے ہوں۔ سرایہ اسی سریہ کی جمع ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی مل گئی کہ آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا اور محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا، لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ دیکھیے جامع ترمذی ابواب التفسیر جلد 2 صفحہ 130۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارے عرب نے انہیں ایک کمان سے مارا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ جنگ کی اجازت ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمرد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت عطا فرمائی لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ یہ تھا، ترجمہ سن لیجئے، جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیتیں نازل ہوئی جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شعائر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کر ارشاد ہوا، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 41، جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ صحیح بات جسے قبول کرنے کے سوا چارہ کار نہیں یہی ہے کہ یہ اجازت ہجرت کے بعد مدینے میں نازل ہوئی تھی، مکے میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ البتہ وقت نزول کی قطعی تعین مشکل ہے۔ جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی
شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے 2 منصوبے اختیار کیے۔ جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کی تنفیذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملاً شروع ہو گیا۔ طلائع غربی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے۔ اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینے کے گرد و پیش راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے، اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یثرب کے مشرکین و یہود اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل چکی ہے۔ نیز قریش کو ان کے بیجا طیش اور تحور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کی دلدل میں وہ اب تک دھستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے خاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے باز آ جائیں اور مسلمان جزیرۃ العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں۔ ان سرایہ اور غزوات کی مختصر احوال آگے آ رہی ہیں۔ سریہ سیف البحر، سیف البحر سین کو زیر پڑھیں گے بمانی ساحل سمندر، سواد نہیں پڑھیں گے، سین پڑھیں گے۔ سیف، سیف البحر، رمضان سن 1 ہجری بمطابق مارچ 623 عیسوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریہ کا امیر بنایا اور 30 مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ مسلمان اس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلے جوہینا کے سردار مجدی بن عمرو نے جو دونوں فریق کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرثد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے۔ 2 سریہ رابع شوال 1 ہجری اپریل 623 عیسوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن المطلب کو مہاجرین کے ساتھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا۔ رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا، اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمرو البحرانی اور دوسرے عتبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہما۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مستح بن اساسہ بن مطلب بن عبد مناف تھے۔ 3 سریہ خزار، خزار خے کو
زبر اور رکو تشدید حجفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے۔ سریہ خراف ذیقعدہ 1 ہجری مئی 623 عیسوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کا امیر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرمائی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے۔ 5ویں روز صبح خرار پہنچے تو معلوم ہوا کہ قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے۔ 4 غزوہ ابوا یا ودان۔ ودان واو کو زبر، دال کو تشدید، مکہ اور مدینے کے درمیان ایک مقام کا نام ہے۔ یہ رابغ سے مدینہ جاتے ہوئے 29 میل کے فاصلے پر پڑتا ہے۔ ابوا ودان کے قریب ہی ایک دوسرے مقام کا نام ہے۔ غزوہ ابوا یا ودان سفر 2 ہجری اگست 623 عیسوی۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے تھے اور مدینے میں حضرت سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرما دیا تھا۔ مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا۔ آپ ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ اسی غزوے میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمرو بن مخشی الزمری سے خلیفانہ معاہدہ کیا۔ معاہدے کی عبارت یہ تھی، یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے۔ یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں مامون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی، الا یہ کہ خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کرے۔ یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر اون کو تر کرے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا۔ دیکھیے المواہب للدنیا جلد 1 صفحہ 75 میں شرح زرقانی۔ یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے اور 15 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے۔ اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علمبردار تھے۔ غزوہ بوات ربیع الاول سن 2 ہجری ستمبر 623 عیسوی۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے، اور رضوہ کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے۔ کوئی معاملہ پیش نہ آیا۔ بوات کو پیش اور رضوی کو ہستان جوہینہ کے سلسلے کے 2 پہاڑ ہیں جو در حقیقت ایک ہی پہاڑ کی 2 شاخیں ہیں۔ یہ مکہ سے شام جانے والی شاہراہ کے متصل ہے اور مدینہ سے 48 میل کے فاصلے پر ہے، 48 میل۔ اس غزوے کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ 6 غزوہ صفوان 3 سے ربیع الاول سن 2 ہجری ستمبر 623 عیسوی۔ اس غزوے کی
وجہ یہ تھی کہ کرزبن جابر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوجی کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرض اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا سکے اور کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوے کو بعض لوگ غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کے دوران مدینے کی عمارت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی تھی۔ علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔